السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور میرا فیس بک پیج 100 سے زیادہ لوگ مر گئے، کوئی کہہ رہے ہیں 700 لوگ مر گئے، کوئی کہہ رہے ہیں 250 مر گئے، کوئی کہتے ہیں سارے مر گئے، چند بچے ہیں۔ یہ جو یونان میں جاتے ہوئے کشتی کے اندر اور نیچے انہوں نے رکھا ہوا تھا، یہ واقعہ بڑا واقعہ ہے اور اندوہناک واقعہ ہے، المیہ ہے بڑا۔ لیکن اس سے پہلے اس طرح کے چھوٹے موٹے بے شمار واقعات ہوتے رہے۔ یہ اس حکومت کے دور میں جا کے یہ اتنا بڑا سانحہ سامنے آیا ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا۔ اس تعداد میں لوگ نہیں مرے تھے، کوئی 4-5 کبھی مر گئے، کبھی لوگ جاتے رہتے ہیں اور لوگ سیدھی سی بات ہے غربت سے تنگ آ کے جاتے ہیں، اور غربت کا دباؤ جتنا جتنا بڑھتا ہے لوگ بیچارے گھبرا کے نکلتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آج کل جو بتایا جا رہا ہے، جو اخبارات کے لوگ بتاتے ہیں، جو بیٹھے ہوئے وہاں پہ رپورٹرز بتاتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے خودکشیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ ڈکیٹیاں، چوریاں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ سامنے نہیں آنے دیتے۔ یہ مجھے کئی معتبر اخباری جو سورسز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ خبریں روک لی جاتی ہیں، اور یعنی جتنے دردناک واقعات ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جو حالات ہیں اس وقت بجلی کے بلوں کے، ابھی کسی دوست نے بتایا ہے کہ جی مجھے بل آیا ہے، میں نے 1 دن لیٹ کیا ہے، 2 دن لیٹ کیا ہے تو وہ آ گئے کاٹنے اور بجلی کاٹ گئے۔ گیس پر آپ چلائیں نہ چلائیں، گیس آئے نہ آئے، 500 کے 800 روپے آپ کو ہر مہینے میٹر پہ دینا پڑے گا کرایہ اس کا۔ یہ جتنے اور اس کے جواب میں جو پچھلی ویڈیو میں نے کی ہے کہ جو چیئرمین سینٹ اور جو سابقہ چیئرمین سینٹ تھے ان کو بے تحاشا منہ کھول کے مراد دی گئی، گاڑیاں، سیکورٹی گارڈز، عملہ، ٹیلی فون اور کرایہ گھر کا، اور باہر جانے کے آنے جانے کے سفر اور جہاز آپ لے سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ اور ایک طرف یہ جو بیچارے مرے ہیں ایتھنز میں جا کے جو جہاز میں۔ اب اصل بات کی طرف لوگ نہیں آتے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا اس کی تحقیق ہوگی، یہ ہوگی۔ بھئی آپ تو تحقیقات کا رخ موڑنے والے ہیں خود۔ بندے یہاں جو قتل ہوئے ہیں، کتنی تحقیقات، کتنے پرچے نہیں ہونے دیتے آپ تحقیقات کہاں کرنے دیتے ہیں؟ آپ ججوں کو، جج آپ کو لگے کہ عدالت عالیہ سپریم کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے دے گی تو آپ اس کے بعد دھرنا اور لاٹھی بردار جتھے لے کر آ جاتے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے ججوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ جج کہتا ہے بندے کو جس کو آپ نے پکڑا ہے غیر قانونی طور پر سامنے پیش کیا جائے، آپ پیش نہیں کرتے۔ تو کیا نظام، کیا حکومت، کیا آئین، کیا قانون، کیا تحقیقات! اتنا بڑا دھوکہ لوگوں کے ساتھ، اتنا بڑا فریب پاکستان وطن کے ساتھ، عوام کے ساتھ، جتھا کہ جتھا ایک خاص یہ جو اقتدار کے جو رسیہ اور حریص لوگ ہیں مختلف پارٹیوں میں، اتنے بے رحم اور صفا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب چاہتے ہیں سازش کر کے اقتدار میں آتے ہیں۔ الیکشن کو آپ کیا پلے رہ گیا ہمارے ملک کے کہ الیکشن نہیں ہونے دیا آپ نے؟ 90 دن کے بعد حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عدالت کو آپ نے گلے سے دبوچ کے رکھ دیا ہے کہ نہیں ہم کر لیں جو کرنا، ہم نے نہیں ہونے دینا۔ آپ نے ریفرنس ادھر سے تیار کر لیے کہ ہم جی چھٹی کرائیں گے چیف جسٹس کی، ہم یہ اندر سے لڑائیاں کروا دیں آپ نے ججوں کی۔ ایک تو تقسیم در تقسیم اندر سے لڑائیاں کروا کے، ملک کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے، کبھی فرقہ وارانہ لڑائی، کبھی برادریزم پہ لڑائی، کبھی علاقائی تعصب، کبھی لسانی تعصب، کبھی صوبائی تعصب کے ساتھ کھیلتے رہے تقسیم در تقسیم کر کے ہمارے ملک کو۔ اور اب یہ جو لوگ 700 کے قریب یا 600 یا 100-200 جتنے بھی وہاں پہ مرے ہیں، ان کے خاندانوں پہ کیا بیتی ہوگی اب کہ وہ بیچارے جو گھبرا کے باہر نکل گئے غیر قانونی طریقے سے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا حالات بنے کہ ان کو نکلنا پڑا، اس کے مجرم حکومت ہے، آپ ہیں حکومت، آپ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اور یہاں پہ انسانی جانیں جو ہے وہ روز جا رہی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہوگی۔ آپ اتنے غیرت مند اور اتنے اعلیٰ ظرف اور ضمیر والے ہوں، محب وطن ہوں یا سچے ہوں یا انسان ہوں، ایک جو نارمل آدمی ہوتا ہے، جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو شریف شہری ہوتا ہے،
تو آپ ریزائن دے کے نیچے آ جائیں، چھوڑ دیں سیاست۔ آپ کو شہباز شریف صاحب آپ کو لایا گیا تھا کہ آپ بڑے ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں، آپ نے پنجاب میں یہ کر دیا وہ کر دیا، اور یہ مسلسل 1.5 سال سے آپ ناکام جا رہے ہیں، اور پاکستان پر جو مہنگائی کا شکنجہ، انفلیشن کا شکنجہ، کرنسی ڈی ویلیو کا شکنجہ، سیاسی انتشار، جلاؤ گھراؤ کی اذیت، وہ اتنی بڑی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ اور آپ کا مسلسل کنڈکٹ یہ رہا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی آج ناکامی کے باوجود، وہ تو ہم لوگوں کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ لوگ تو کہتے ہیں، میں تو منشی نہیں کہوں گا، لیکن ان کا کوئی ماہر معاشیات والا سٹیٹس نہیں ہے کہ جن کو پتہ ہو کہ ملکوں کو معاشی گراؤ سے، معاشی پریشانی سے نکالنا کیسے ہے۔ یہ وین ان کے پاس نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی IMF سے پیسے میں لے آؤں گا، تو کہاں گئے پیسے IMF سے؟ نہیں آئے۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ کیوں نہیں آئے۔ اب یہ ہے کہ بلاول صاحب تشریف لائیں گے، پھر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی، سعودی عرب تو کرنے جا رہا ہے، اس نے چند چھوٹی سی شرائط رکھی ہیں جو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تسلیم کر لے گا، آپ بھی تسلیم کر لیں گے اور کہیں گے جی اتنے پیسے دے دو، اتنے قرضے معاف کر دو۔ اللہ کرے یہ بھی کہے بلاول کہ ملک سے قرضہ اترے، ملک آسودہ ہو، ملک کی اکانومی بہتر ہو، نہیں تو یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ آ کے کہیں گے جی ہمیں ذاتی طور پہ جو کچھ دینا ہے دے دو، ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی عوام کو آپ یہ کہیں جی مجبوری ہے، سعودی عرب نے کر لی، ہم تو کرتے ہیں۔ اور یہاں سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خود نعرہ لگا دیں اگر ان کو کچھ وہاں سے وہ مقصد ہے کہ انفلوئنس کر لیا گیا کسی بھی طریقے سے، میں تو نہیں کہتا کہ پیسے دے کے یا کسی بھی طرح سے، سعودی عرب نے کر لیا تو ان کی کیا جرت ہے؟ تو یہ اگلا کام یہ کریں گے۔ دوسرا کام یہ کریں گے کہ امریکہ کو اپنی جگہ پہ بلیک میل کر کے، چین کو اپنی جگہ پہ انفورس کر کے آپ کچھ فوائد کریں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عوام تک اگر وہ کوئی بھی فیسلٹی، کوئی بھی سہولت، کوئی بھی گنجائش جو فائدہ اٹھانے کی ہے، اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچیں گے تو اس طرح کے قتل ہوتے رہیں گے۔ یہ قتل ہے، یہ معاشی قتل ہے۔ یہ جو لوگ وہاں پہ مرے ہیں ایتھنز میں، یہ قتل کیے گئے ہیں، اور معاشی پھندے کے ذریعے مارا گیا ان کو۔ ورنہ ملک آسودہ ہوتا تو کون اپنا ملک چھوڑتا ہے؟ کون اپنے ملک کو جو ہے وہ اس حالت میں کہ وہ اس کو بے یار و مددگار ہو کے اجڑ جائے؟ وہ میرا ایک شعر بھی ہے نا کہ جس طرح شہر سے نکلا ہوں میں بیمار تیرا، یہ اجڑنا ہے کوئی نقل مکانی تو نہیں۔ تو یہ اجڑ کے لوگ باہر جا رہے ہیں، حضور نقل مکانی نہیں ہے کہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں نا، یہاں سے اجڑ جاتے ہیں، پھر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کو روٹی روزی دیں، کس طرح ہم اپنی فیملیوں کو، اپنی خواتین بیٹیوں کی شادی کیسے کریں، ہم بل کیسے دیں، بچے کا دودھ لاؤں یا میں پتھر کے بدلے کیسے تجھے دل ادا کروں، بچے کا دودھ لاؤں یا میں بل ادا کروں۔ یہاں تو صورتحال اتنی خوفناک ہو گئی کہ یہاں ملک کے اندر بیٹھے لوگ مر رہے ہیں، اور بے حس یہ حکومتیں، مقتدر طبقہ، وہی چند خاندان، وہی چند جن کے جو چاہیں جب چاہیں کسی کو مار دیں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کی موت کا پتہ ہی نہ چلے، جب چاہیں کوئی آواز اٹھے آپ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں، پھر پتہ چلے جی کہ اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے، وہ مسنگ پرسن۔ یہ وہی پرانے، میں تو حیران ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی تھیں صدیوں پہلے، کہ جبر لوگ کرتے تھے، کھلے عام کرتے تھے، مار دیتے تھے بادشاہ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، فلاں کے خلاف۔ لیکن اب دور ایسا ہے کہ چھپانا پڑتا ہے، طریقے سے لوگ کرتے ہیں اب بھی سارا کچھ۔ یہ مقتدر طبقہ تو پوری دنیا میں کر رہا ہے، یہ جتنا یہ کیپیٹلزم کا تحفہ میں یہی ہے۔ لیکن یوں نہیں ہوتا کہ بتا دیں کہ ہم کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آؤ پھر نکلو باہر۔ وہ قانون آئین کی آڑ میں رہ کے اپنے کام دکھاتے ہیں، یہاں تو وہ آڑ لینا ہی گوارا نہیں کیا گیا، اور یہاں پہ اتنا کھل کے آ گیا کہ کیا ہے قانون، کیا ہے آئین، کیا ہے انصاف، کیا ہے عدالتیں، کون ہے عوام، کیا ہے ووٹ، جائیں الیکشن کی ایسی تیسی۔ یہاں تو حالات وہ کر دیے گئے۔ خدا کے لیے ملک کا کچھ تو ترس کھائیں، نہیں تو پھر عوام جو ہے وہ آج جو چپ کر کے بیٹھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب عوامی حلقے کیا کر رہے ہیں، وہ انہوں نے یہ سارا جتنا پکڑ دکڑ جلاؤ گھراؤ یہ سارا دیکھا ہے، یہ ایک سٹیپ شاید وہ لوگ پیچھے ہٹے ہیں، لیکن کریں گے یہ کہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، الیکشن کی پولنگوں پر حملہ کریں گے، آپ کی فوج، آپ کی سیکورٹی
آپ کی پولیس جتنی بھی آپ چاہے رینجرز کو لیں گے وہ کتنی تعداد میں ہوگی؟ 7-8 کروڑ تو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو جتنے کوئی ان میں سے 50 لاکھ بندے نے بھی یہ ٹھان لیا کہ ہم اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنوں کو ہم بائیکاٹ کریں گے اور ان کا گھیراؤ کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ ملک اور انارکی میں چلا گیا نا۔ اور بھوک، اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست اپنی جگہ، تحریک انصاف کی سیاست اپنی جگہ، بھوک کی وجہ سے لوگ اٹھ کے تو نکلیں گے اور یہ دباؤ میں نکلیں گے، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ ان کا کیا کریں گے؟ وہ تو خود لوگ نکلیں گے، کس لیڈر کو پکڑیں گے؟ کتنے لوگوں کو؟ 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا، ابھی جیلوں میں جگہ ختم ہو گئی آپ کی، تو کس طرح آپ لاکھوں لوگوں کو پکڑیں گے؟ تو خدا کے لیے ملک پر رحم کھائیں، ترس کریں، اور یہ بڑا پیارا ملک ہے، بڑا پیارا ہے۔ آپ اتنے حریص اور لالچی ہیں کہ اس کو لوٹ بھی رہے ہیں اور اس کی خیر بھی نہیں مانگ رہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، ویڈیو کو شیئر بھی کریں، یہ شعور بانٹنے والی، درد اور دکھ بانٹنے والی ویڈیو ہے، اور یہ ایسی چیزوں کو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کریں، اور جو نئے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔